حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت جی تسبیح زیادہ پڑھوں کہ استغفار زیادہ کروں؟ آپ نے فرمایا تسبیح کی بڑی شان، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض یسبح لہ ما فی السماوات والارض سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدی. ٹھیک ہے، سبحان ربی الاعلی سبحان ربی العظیم. آپ نے فرمایا لیکن تو استغفار زیادہ کر. اس نے عرض کی حضور ہو کیوں؟ آپ نے فرمایا اگر کپڑا گندا ہو جائے تو اس کو خوشبو کے بجائے صابن کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. گندا کپڑا ہے اس کو دھویا کریں استغفر اللہ کے صابن سے، لیکن طاری کر کے پڑھنا نہیں تو فائدے کے بجائے نقصان زیادہ ہوگا. کیونکہ یہ سب سنابل میر عبد الواحد بالگرامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ذکر میں غفلت، ذکر میں غفلت ذکر سے غفلت سے بدتر ہے. ایک بندہ یاد ہی نہیں کر رہا، یہ کر کے بھی نہیں کر رہا، اس لیے کوشش فرمائیے گا جو بھی کریں توجہ سے کیا کریں، پھر دیکھیں ہوتا کہ نہیں ہوتا. تو آپ نے فرمایا 100 بار کرنی ہے. ظاہر ہے جی آپ کو پتہ ہے جو پریشان ہوتا ہے وہ کوئی دروازہ پر چھوڑتا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہیں سے خیر پڑ جائے. وہ بڑی جگہ گیا تھا، جہاں جہاں گیا تھا ہر ایک نے کچھ نہ کچھ تو بتایا تھا، اس نے بھی بڑا کچھ کر رکھا تھا. تو آگے صرف کرتا ہے حضرت میں کئی 1000 بار پڑھ چھڑے تھے ککھ نہیں ہویا تے 100 بار کرنا کی ہویا. آپ نے فرمایا بیلیا تو پاڑی چھڑیا میں تینوں کرنلو کہن دیا. تھوڑا سا آپ اس طرح بھی درود پڑھیں گے چھت کو دیکھ کے وہ بھی جائے گا، لیکن اگر آپ آنکھیں بند کر کے توجہ بھی ان کی جانب کر کے پڑھتے ہیں تو پھر دیکھیں ہاں کیا کیا نہیں ہوتا. آپ نے اپنے معاشرے میں دیکھا نا چھوٹے چھوٹے لوگوں کے نام بڑے کام کر دیتے ہیں، اس کا نام اس کا نام اس کا نام اس کا نام، تو قربان نہ ان کا تو نام. اس نے ہمیں تو نہیں کہا تھا اس میں اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اس میں یار کو، اس میں اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اس میں یار کو، اسی لیے میں یار ہی کے نام کا حامل ہوا. محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. آیتوں سے ملاتا رہا میں آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. بس تھوڑا سا نا پڑھتے ہوئے ذرا محبت سے پڑھا کریں، یہ یقین رکھا کریں کہ میں پڑھ رہا ہوں محبوب علیہ السلام. اور اللہ کا فضل ہے جی اس نے اتنا نوازا کہ کتابوں تک محدود رہنے نہیں دیا. اس نے بڑا کچھ پریکٹیکل دکھایا مجھے. جہاں کہیں بھی رہنا قبرستان کو یاد ضرور رکھنا، بڑے گناہوں سے بچ جاؤ. خرابی اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم بھول گئے، ہم نے سمجھ لیا شاید ان مکانوں میں سدا ہی رہنا ہے، اس لیے تو ان کو سجا رہے ہیں سنوار رہے ہیں پھر لگا رہے ہیں. پھر ہم مسافر لوگ ہیں، ہر روز کئی گھروں میں آنا جانا ہوتا ہے. حضرت ایک حق اور سچ بات ہے، ہم نے اس دنیا سے اتنا جی لگا لیا کہ ہم نے باتھ روم میں بھی لاکھوں کی ٹائلیں لگا دی ہیں، یہاں تو کی کوئی نہیں ٹائل لگا. یہ آپ نہ سمجھے میں آپ کو طنز کر رہا ہوں، میرے گھر میں بھی لگی ہوئی. یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ ہم نے دنیا سے اتنا نہیں لگا لیا کہ جہاں بیٹھ کے صرف اپنے اندر کی گندگی نکالنی ہے. وہ ڈاکٹر یا حکیم نے نیا نسخہ بتایا ہے کہ ٹائلیں لگی ہوں گی تو سلسلہ آسانی سے ہو جائے گا. اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے دل لگا دیا اور اس کو بھی ہم نے سجا دیا ہے، جس کو سجانے کا تو بھی کوئی نہیں بنتا. جانے سے پہلے بھی دعا پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. جانے سے پہلے یہ دعا پڑھی جاتی ہے. ہم نے اس میں بھی لاکھوں کی ٹائلیں لگائی ہیں، لیکن اس قبر کو ہم بھولے بیٹھے ہیں. اس کے لیے بابا صاحب کہتے ہیں کوئی بن گیا رونق پکی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلے، کوئی پلیا ناس تے نخرے، کوئی ریت گرم تے تھل چلے، کوئی بھول گیا مقصد آمندہ، کوئی کر کے مقصد حل چلے. یار فریدہ اتنے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلے کوئی گھر چلے. جانا حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی آپ تشریف فرماتے، لوگ حاضر خدمت تھے. پہلے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے جو آداب محفل ہیں، پھر نوجوان تھے. پہلے آپ بزرگوں سے مخاطب،
آپ نے فرمایا مفہوم میں بات کا بھائی بابے جو کوئی گل پوچھیے تو جواب دے. اتنے بزرگ تھے. عرض کی حضور آپ سید ہیں، سردار ہیں، شبیہ مصطفیٰ ہیں، آپ کے وجود سے محبوب کی خوشبو آتی. حکم فرمائیں. آپ نے فرمایا کسان آج چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، پانی لگاتا ہے، اپنے کھیت کی خدمت کرتا ہے، پھر فصل پک جاتی ہے. وہی بابے دسو پھر کسان اپنی فصل کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ سب بابوں نے عرض کی حضور ظاہر پک گئی ہے وہ کاٹ لیتا ہے. فرمایا وہی بابے وہ چٹیاں داڑیاں والے وہ تیار نہیں، پکی فصلوں نے کسی ویلے بھی وڈ لینا ہے. پکی فصلوں نے کسی ویلے بھی وڈ. لیکن دکھ یہ ہے کہ سفید بال ہی بڑھ رہے ہیں، ذکر نہیں بڑھ رہا. بھلا انہیں یہ چاہیے تھا جیسے جیسے سفید بال بڑھتے ہمارے سجدے بڑھتے. وہ ان ٹائم وہ کنڈے وہ ٹائم تھوڑا ہے. انہیں یہ چاہیے تھا جیسے جیسے سفید بال بڑھتے ہماری تلاوت بڑھتی، ہمارا اخلاق اچھا ہو جاتا، ہمارا غصہ کم ہو جاتا، صلہ رحمی آتی، برداشت بڑھ جاتی، معاف کرنے کا جذبہ آتا. لیکن کی جویں چٹے ودنڈے نے سی کوڑے ہوتے ہیں، کوڑے رج کے کوڑے. اللہ انہیں یہ چاہیے تھا کہ دیکھو نا بابا صاحب کیسا تقویٰ. خود کو کیا کہتے ہیں؟ اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا. بندہ پوچھے فرید کدی ستا بھی سی؟ یہ ستا ہوں تو فرید کیوں ہوں؟ کدی فرید بھی ستا تھا. تقویٰ کبھی انہوں نے اپنے نفس کو ڈھیل نہیں دی تھی، تن کے رکھا ہر وجہ. میرے سیدی میرے دادا شیخ آپ فیض یافتہ ہیں حضور میرے ملت کے دل. آپ فرمایا کرتے تھے کہ حضور میرے ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جب علی پور شریف ہوتے تھے آپ نے ایک مرید کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی. جب میں عصر کی نماز پڑھ کے نکلوں تو انہیں شاپر میں پہلے توڑی ڈال کے رکھا، اس نے کھڑے ہو جانا، حضرت نے اس کے ہاتھ سے توڑی کا شاپر لینا، تھوڑا کو قریب آگے جا کے نا کچھ صاف پانی کا چھوٹا سا نالا ڈالا. آپ نے کیا کرنا وہاں جانا، اس میں ٹانگیں لٹکا کے بیٹھ جانا، اور جو توڑی ہے نا اس کو ساتھ ایسے گرا لینا زمین. پھر کیا کرنا، ایک تنکا اٹھا کے میں اس کو پانی میں پھینکنا. جو اس نے پانی کے بہاؤ سے بہ کے تھوڑا سا آگے جانا نا، پھر خود کو مخاطب کر کے کہنا جماعت علی نے واپس نہیں آنا. پھر ایک اور پھینکنا، جماعت علی نے واپس نہیں آنا. پھر ایک اور پھینکنا، جماعت علی نے واپس نہیں آنا. اب آپ تصور کر سکتے ہیں ایک شاپر میں کتنے توڑی کے تنکے ہوتے ہیں. ایک ایک پھینکتے جانا، خود کو کہتے جانا جماعت علی نے واپس نہیں آنا. میں نے سیدی کی بارگاہ میں اس کی حضور یہ واپس نہیں آن تو کی مراد؟ فرمان لگے سے مراد تھی جماعت علی، جو سانس اللہ کی یاد کے بغیر گزر گیا اس نے واپس نہیں آنا ہے. جو لمحہ اللہ کی یاد کے بغیر گزر گیا اس نے واپس نہیں آنا. اور یہاں لمحے سانس نہیں، یہاں حضرت سال غفلت میں آؤ حضرت اپنے اللہ نہ لو لئی، آؤ اپنا اپنے اللہ نہ لو. جو گزر گیا اس پہ معافی مانگو، اور جو آ رہا ہے کوشش کریں یہ غفلت میں نہ گزرے. بڑا اوکھا پڑھنا ہے. اللہ جی ہمارا بھی بڑا قصور ہے. اب جب اسٹیجوں پہ پڑھائی جائے گا جی میں نے روز حشر دا ڈرنا، تو پھر یہ سامنے بیٹھنے والے کیوں تیاری کریں گے؟ جب اسٹیجوں پہ پڑھائی جائے گا مجھے دیکھ کے آ جائے گا جہنم کو بھی پسینہ، تو پھر یہ کیوں تیاری کریں گے؟ بس بھائی اگر وہ نہیں ہے تو پھر تیاری کیوں کریں؟ نہیں ہے. اگر کسی نے لکھا بھی ہے تو ہو سکتا ہے یہ اس کی کوئی اپنی کیفیت ہو، لیکن یہ اس کی اپنی کیفیت ہے. ہمارے لیے دلیل یا حجت نہیں ہے، ہمارے لیے دلیل اور حجت قرآن و سنت ہے. یاد رکھنا حضرت اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین. یہ میں نے روز شردہ ڈرنا قرآن، اور پھر اللہ کہتے ہیں یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. اب ہمارا دین جو ہے وہ نعت خانوں کے کلاموں پہ نہیں بنے گا. دین وہی ہے جو حضور کا دین تھا. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا
وجاء ربك والملك صفا صفا، فرشتے معصوم نے کھڑا دو کی والا تو کس زوم میں پھر رہے ہو کہ میں نے رو دا شرط ڈالنا کو کرنے والی بات کو خدا کا خوف کھا. وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکر اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ثم لتسألن يومئذ عن النعيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. مجھے عجیب سوچیں ہیں لوگ، مولوی صاحب تو ہی تو لگتا ہے سانو جنت چپیٹ کے راضی. میں نہیں بھائی ایسی کوئی بات نہیں، لیکن جو قرآن ہے ہم تو وہ بیان کریں گے. باقی بھائیو جی مرضی ہے، چاہے چھڑے چاہے پڑھے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ہم آپ کو راضی نہیں ہیں بھیجنے میں، لیکن بھائی جو قرآن ہے ہم تو وہی سنیں گے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. حضور مبشر بھی ہیں، حضور نذیر بھی ہیں. میں یہ فیس بک پہ بڑے فیک فکرے اور بڑے کمزور اور ڈھیلے چکلے ہیں جن کے پیچھے لاکھوں لائکس لگے ہوتے ہیں. نہیں جی، مولویاں دا تے کام میں لوگوں کو ڈرانا اور اللہ والیاں دا کام میں نہیں. بھائی پھر آپ حضور کے لیے کیا کریں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. عمل کرو حضرت، عمل کرو، باقی مالا کی مرضی ہے جی. وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. حضور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جس کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا اس کے پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی. اس لیے بالکل دھوکے میں نہ آنا، تیاری کرنا، اپنے اللہ کا ذکر کرنا، حضور نبی کریم علیہ السلام پہ درود پڑھنا. بس ایک کام کرنا حضرت، اخلاص کا دامن کسی مقام پہ نہ چھوڑنا، تھوڑا کر لینا، کرنا اس کے لیے. حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی، بہت بڑا نام، روز سنی نا مائیں جنید پیدا کرتی ہے. کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کان، کدی کدی تے کتے کتے ہو جمدے ہنس جنہاں دا نام. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدار پیدا. ایک دن حضرت اپنی خانقاہ میں بیٹھے تھے، سوال ہوا حضرت آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا؟ آپ نے فرمایا میں نے اخلاص اپنے محلے کے نائی سے سیکھا. عرض کی حضرت اتنے بڑے شاعر اور نائی سے اخلاص سیکھا؟ فرمایا عرض کی حضور وہ کیسے؟ آپ آگے سے فرمانے لگے فقر کا دور تھا اور میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں اپنے بال ہی کٹوں. میں انہیں بڑے بالوں کے ساتھ اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. آپ نے بال دیکھ کے فرمایا جنید جاؤ پہلے بال کٹوا کے آؤ. آپ فرماتے میں پیسے تو تھے نہیں، بال کہاں سے کٹواتا، حکم شیخ نہیں تھا. آپ فرماتے بہرحال میں نائی کی دکان پہ آ گئے. وہ کسی کی بٹھا کے نا حجامت بنا رہا تھا. آپ فرماتے میں کھڑا رہا، چلو دیکھتا ہے تو وہ بات کرتا. آپ فرماتے جب اس نے دیکھا نا میں نے السلام علیکم، اس نے وعلیکم السلام کہا. آپ فرماتے میں نے کہا ظاہر ہے بھائی تیری دکان ہے، تیرا گھر اسی دکان سے چلتا ہے، تو پیسے لے کے لوگوں کے بال کاٹتا ہے. اب میرے پاس تو پیسے ہے کوئی نہیں، چل اس طرح کرا آج میرے اللہ کے لیے کاٹ دے. آپ فرماتے یہ بات سن کے نہ نیچے آ گئے، میرا ہاتھ پکڑا مجھے اوپر لے گیا. اور یہ نہیں کیا جیسے ہم کرتے ہیں، نہیں بہو کیونکہ تھے اللہ واسطے کٹ رہے ہیں سب تو اینڈ تے کٹا گا. جس سے پیسے لیے پہلے اس کے کٹ. فرماتے نہیں جس سے پیسے لیے تھے اٹھا دیا کرسی سے، مجھے بٹھایا، میرا سر چھوڑا اور بال کاٹنے شروع کر. اب روتا جائے، بال کاٹتا جائے اور ساتھ کہتا جائے ہاں ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے، آج پہلی بار میں بھی اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں. فرماتے بیٹھا میں بھی نیت کر رہا تھا اچھا اگر کبھی اللہ وقت لایا تو تجھے یہ بال کاٹنے کا بدلہ ضرور. فرماتے پھر وہ وقت آیا، خلیفہ وقت بھی مرید ہوا، عمر بن عثمان مکی مرید ہوئے، ابو بکر واسطی مرید ہوئے، ابو بکر شبلی مرید ہوئے. اللہ نے فقیری میں امیری عطا کی. فرماتے میں نے ایک تھیلی بنائی، کچھ درہم ڈالے کچھ دینار ڈالے،
لیکن اس کی بار اس کی دکان پہ چلا گیا، بوڑھا ہو چکا تھا۔ میں نے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام کہا۔ فرماتا میں نے کہا مجھے پہچانا؟ اس نے کہا آپ جنید بغدادی۔ فرماتا میں نے کہا یاد ہے ایک بار تم نے اللہ کے لیے میرے بال کاٹے تھے؟ اس نے کہا یاد ہے۔ فرماتا میں نے تھیلی آگے کر کے کل لے پھر یہ بال کٹن کا بدلا ہے۔ فرماتا اس نے اخلاص سکھایا، کہتا کہ جنید میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ بہت بڑے شیخ ہو گئے، لیکن آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آئی ہے۔ فرماتا میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ فرماتا وہ آگے سے کہتا ہے جنید جڑا کام اللہ واسطے کریے پھر لوگوں کو دا بدلہ نہیں لینا ہے۔ اخلاص بچ کے رہنا ہے، اخلاص تھوڑا کر لینا، کرنا حضرت اس کے لیے، پھر دیکھنا رنگ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے ہیں، بہت کچھ ہے، بس اخلاص کا فقدان ہے۔ یہ قبلہ ہمارے شاہ صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، گیلانی صاحب ماشاءاللہ۔ یہ لاہور میں ایک بزرگ ہوئے ہیں پیر سید نادر حسین شاہ گیلانی رحمۃ اللہ صاحب، تصنیف بزرگ تھے وہ۔ بھائی مالک کی مرضی ہوتی ہے، چاہے کسی کو جنید بنائے چاہے کسی کو بہلول بنائے، یہ اپنا اختیار نہیں ہوتا۔ ساڑھے واس ہوئے تھے کسی نے برکی نہ دئیے، یہ اسی کا اختیار ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ہمارے پاس میں ہم تو برکی نہ دیں کسی، نوازا نہ دیں کسی، یہ اس کا اختیار ہے۔ جسے چاہے ہوش میں لائے تو، جسے چاہے مست پھرائے تو ہی ہوش دے، تو ہی بے خودی، تیری شان جل جلال، یہ اس کے رنگ ہے۔ خوبصورت تحریر ہے حضرت کی، لیکن رہی ذرا مریدین تک محدود۔ میں عرس پہ گیا تو صاحبزادہ صاحب نے حضرت کی لکھی کتاب عنایت فرمائی، بس کھو گئی مجھ سے، انشاءاللہ پھر کبھی جانا ہوں تو میں نے بس سیٹ پہ بیٹھ کے جو پڑھی نا تحریر، اس نے اتنا مزہ دیا، اس میں بھی نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں شاہ صاحب قبلہ کہ ہمارے محلے کے جو نائی تھے نا، اب وہ حجامت نہیں بناتے تھے کسی، بس اپنی دکان کے بعد سٹول پہ بیٹھ کے نا سارا دن ہی روتے رہتے۔ شاہ صاحب فرماتے جب گزرا نہ روتے ہی دیکھا، کہتے ایک دن میں کھڑا ہو گیا، تو میں نے پوچھا بابا جی اب حجامت نہیں بناتے، سارا دن بیٹھ کے روتے کیوں رہتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں وہ بابا جی آگے سے کہنے لگے شاہ جی بڑا شوق تھا حج کرنے کا، شوق تھا، فرض نہیں تھا، من استطاع الیہ سبیلا، شوق تھا، کچھ میں نے پیسے جمع کیے، لوگوں نے شفقت کی، بلاوا آ گیا، حج کر لیا، اب مدینہ پاک حاضر۔ کہتے ہیں میں حضور نبی علیہ السلام کے دربار مقدس میں سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا درود و سلام عرض کر رہا تھا۔ کہتے بے خودی سی طاری ہوئی ہے، یہ بے خودی آپ پہ بھی طاری ہو سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ وہاں کیمرہ نہ نکالیں، آپ وہاں کے جو آداب ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھیے۔ ہم منٹ پہلے کیمرہ نکال لیتے، مجھے سمجھ نہیں آتی امت میں اتنی دلیری آ کیسے گئی ہے، وہ جگہ ہے کیمرہ نکال رہے ہیں۔ اب دیکھو نا سید صاحب بیٹھے ہیں، وہ بھی سید ہی تھے، تو کہتے کیا ہے شرمی سیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا، شرمی سیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا، یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے، دربار تو بہت بڑا ہے۔ میں نے کل پھر لاہور جانا، اور مجھے حضرت داتا صاحب حاضری دی ہوئی کم از کم بھی 4 سے 5 سال ہو گئے، میرا تو اتنے جانا مسئلہ نہیں پتا، یہ کتے پوچھی لینا بشرما نہ ایڈا وڈا تے کرتوت ویکھا، باہروں ایڈا لشکیا پشکیاں تے اندر نہیں ویکھیا گیا۔ میں کوئی ادھر الفاظی نہیں کر رہا، باہر کھلو اسلام پیش کر کیڑا نام ہے۔ اس دن میں پاک پتر شریف بالکل بابا صاحب کے قریب، لیکن مسئلہ نہیں پیا جانا، اتنا بڑا دربار، وہ اللہ کے بندے جو پاکستان میں کر کے گئے، معافی مانگ حضور کی بارگاہ میں کھڑا، تو کیمرہ کھڑا تجھے بھول گیا، معافی مانگ جو کر کے آیا پاکستان میں، ایک ایک کا اعتراف کر، حضور یہ بھی کیا، 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 اسے معافی دے دیتا۔ امت وہاں کیمرہ نکال لیتی ہے، کبھی نہ کیمرہ نکال، سلام پیش کرنا، تھوڑا آگے جا کے جناب سیدنا صدیق اکبر ہے، تھوڑا سا آگے جا کے جناب سیدنا عمر فاروق سلام عرض کرنا اور باہر آ جانا، لیکن حضرت جی ایک منٹ کیمرہ، کڑک کڑک کی آوازیں آتی ہیں دربار مبارک میں، ظاہر جب سیلفی ٹک کی آواز آتی ہے تو بھاگ گیا باہر، پھر ہو سکتا ہے
یہاں پہ بھی کرم ہے. پھر آپ بھی آگے سیالکوٹ گئے، بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی. پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے. آواز آ رہی ہے. ہم تو مائل بکرم، کوئی شاعر ہی نہیں. ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی شاعر نہیں. راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل، کوئی قابل ہو تو شانی کہیں دیتے ہیں. ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتی ہے. لیکن پتہ نہیں کتنے گئے ڈھونڈنے دے. حضور بلے شاہ رحمت اللہ تعالی نے جے میں تینوں باہر ڈھونڈا اندر کون سمانا. جے میں تینوں باہر ڈھونڈا اندر کون سمانا. جے میں تینوں اندر ڈھونڈا پھر مقید جانا. کتنے گئیاں ڈھونڈا؟ ہم تو پیسے ڈھونڈنے ہیں سارے. عام کیا خاص کیا. چلو اس سے آگے تھوڑی کڑوی ہے، میں نہیں کروں گا. ہم تو پیسے ہی ڈھونڈ، پتہ نہیں ڈھونڈنا کتنے گئی. جے میں تینوں باہر ڈھونڈا اندر کون سمانا. جے میں تینوں اندر ڈھونڈا پھر مقید جانا. حضرت جی یاد رکھنا، جن نے ڈھونڈیا پھر انہیں پا لیا. جن نے ڈھونڈیا پھر انہیں لور کھلو کے نعرہ ماریا، ربا میرے حال دا محرم تو، اندر تویں باہر تویں روم روم وچ تو. کہے فقیر حسین نمانا میں نہیں سب تو ہے. کیا خبر تجھ کو کہ ہے یہ راز کیا، دوست کیا دوست کی آواز کیا. خشک مغزو خشک تارو خشک پوست، از کجا میاں دی آواز دوست. تجھے کیا پتا. اس لیے دھیان رکھنا ہمیشہ وہاں جاؤ. اور یہ تصویروں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. جو بھی ہوتا ہے ادھر سے ہی ہوتا ہے. ادھر سے ہی ہوتا ہے. بڑے بڑے آئے کھچ کچھ گھنٹوں، جب وہ نوازتے ہیں نا پھر کسی چیز کی حاجت نہیں رہتی. پھر بس ہمیشہ کوشش میں رہنا کہ وہاں سے کرم ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں سلام عرض کر رہا تھا، بے خودی تاری ہوئی. وہ جی چاہا کہ میں جو وہ سنہری جالی ہیں نا ان کو ہاتھ لگاؤں. لیکن فرماتا بابا جی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہاں شرطا کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں اتنا موٹا ڈنڈا ہے. لیکن جو عاشق ہوتا ہے وہ ڈرتا نہیں، اور جو ڈرتا ہے وہ عاشق ہوتا نہیں. وہ آگے بڑھے اور جالیوں کو نہ ہاتھ لگا. اور جو شرطا کھڑا تھا نا وہ غیظ و غضب کی آگ میں جل گیا. اور اس نے عمر کا بھی کوئی لحاظ نہیں رکھا اور ہاتھ پہ نظر جی پوری شدت سے ڈنڈا دے مارا. یہاں رہی کسی نوجوان کو بھی ڈنڈا لگے وہ بھی ضرب نہیں برداشت کر سکتا، کیونکہ یہاں کون سا ماس ہے، ہڈیاں ساری وینے ہیں. وہ تو تھے بزرگ، اس ضرب بھی بڑی شدید تھی. وہ کہتے ہیں ضرب کی شدت کی وجہ سے نہ دل گھبرایا، سر چکرایا اور میں بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گیا. لیکن کہتے ہیں جیسے یہ دو بند ہوئی نا اندر کی کھل گئی ہے، اندر کی کھل گئی. اور دیکھتا کیا ہوں کہ گرا تو زمین پہ ہی، لیکن جو میرا سار ہے نا وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی مبارک گود میں ہے. اور جس جگہ شرطے نے ڈنڈا مارا نا وہ ہاتھ نبی علیہ السلام کے دست رحمت میں. اور جس جگہ کا ڈنڈا مارا دوسرا دست رحمت اس کے اوپر رکھ کے نا حضور نبی کریم علیہ السلام مجھے تسلی دیتے ہوئے فرما رہے ہیں بابا جی دل چھوٹا نہ کرو، محبوب تک آنی پھر ڈنڈے تے کھانے پہنے جنا ہے. حضرت جی وہ تو کسی کا ایک ڈنڈا بھی نہیں رکھتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کسی نے کھایا ان کے لیے پہلے دیکھا جائے گا. ساڑھے نہیں کھاتا ہے کہ واہ واہ نہیں کھاتا ہے، ساڑھے نہیں کھاتا ہے کہ مشہوری نہیں کھاتا ہے، ساڑھے نہیں کھاتا ہے کہ نہ نہیں کھاتا ہے. جس دن ان کے لیے ایک بھی کھا لو گے نا کرنا ہو جائے. تھوڑا کرنا، لیکن کرنا حضرت ان کے لیے. اب دیکھیں نا ہم تو بہت دور آ کے کھڑے ہوں گے. قربان جاؤں حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ. اب وہ صحابی ہیں جنہوں نے مصر فتح کیا تھا. آپ فرماتے ہیں مصر تو فتح ہو گیا لیکن جو مصر کے بادشاہ کا تاج تھا نا وہ غائب تھا. وہ تاج بھی وہ تھا جو امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم مبارک میں موجود تھا. ان کو پتا تھا کہ مصر کے بادشاہ کا جو تاج ہے وہ کتنا قیمتی ہے.
اتنے ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں. میں بڑا پریشان تھا، کیا جواب دوں گا. فرماتے میں اسی پریشانی میں کھڑا تھا. ایک شخص آیا جس نے اپنا منہ چھپا رکھا تھا. فرماتے اس کے ہاتھ میں تھیلا تھا. میں نے دیکھا جوتی کا تسمہ ٹوٹا تھا، کپڑے پھٹے ہوئے تھے. اس نے آ کے السلام علیکم کہا. میں نے وعلیکم السلام. اس نے تھیلے کا منہ کھولا، تاج نکال کے میرے سامنے رکھا، سلام کہہ کے پھر واپس. اب مجھے سختی کی کیفیت، جوتی ٹوٹی، کپڑے پاٹے، پھر بھی تاج واپس کر گئے. فرماتے میں جب اس کیفیت سے باہر نکلا وہ تھوڑا دور جا چکا تھا. اور فرماتے میں نے پیچھے سے اس کو کہا رک، اور رک گیا. اور فرماتے میں نے کہا منہ میری طرف کر، اس نے کر دیا. اور فرماتے میں نے کہا کپڑا نیچے کر اور مجھے دکھا تو کون ہے. اور فرماتے اس نے کپڑا تو نیچے کیا اور مجھے آگے سے کہتا ہے اے عمرو بن عاص، میں نے تاج تیرے لیے واپس نہیں کیا کہ تجھے منہ دکھاؤں، اور میں نے جس اللہ کے لیے تاج واپس کیا ہے اس کو حاجت نہیں کہ منہ دکھایا جائے، کیونکہ وہ مجھے بھی جانتا ہے، میرے باپ کو بھی جانتا ہے. تھوڑا کر لینا ہے لیکن کرنا ہے اخلاص، کیونکہ جتنی دیر اخلاص نہیں ہے اتنی دیر کچھ بھی. تھوڑا کر لیں. اب دیکھیں نا آیا ہے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ ہیں کہ جن کی تربیت حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کی تربیت حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امام سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کی تربیت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کی تربیت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہے، اور مولا مشکل کشا وہ ہیں جن کی تربیت حضور نبی علیہ السلام نے کی. وہاں کو شائبہ بھی تھا حضرت، لیکن تقویٰ دیکھو حضرت. اور لکھا ہے سفیان ثوری حاضر ہوئی تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا قیمتی جبہ پہن رکھا تھا. ہمارے والا مزاج نہیں کہ جی تنقید برائے تنقید، نہیں، محبتیں تھیں. عرض کرتے ہیں امام یہ خاندان نبوت کا لباس نہیں ہے. وہاں تو سادگی تھی. تو لکھا امام صاحب نے نا وہ جبے کے بٹن کھول کے دکھائے تو نیچے آپ نے بوری کا لباس پہن رکھا تھا. آپ نے فرمایا سفیان یہ جبہ لوگوں کے لیے پہنا ہے اس لیے اوپر پہنا ہے، یہ بوری اپنے یار کے لیے باندھے اس لیے نیچے باندھی ہے. اخلاص کا دامن نہ چھوڑو. پھر کرم ان کی آوازیں آ رہی ہیں ہم تو مائل بکرم کوئی سائل ہے، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزلیں. میرے پیر و مرشد نے 100 سال کے قریب عمر پائی، میرے دادا پیر و مرشد. میں کہتا ہوں 20 نکال دو، صاحبزادے تھے، بڑی چھوٹی عمر میں آپ سے زیادہ نشین. میں کہتا ہوں چلو 20 نکال دو، پھر بھی 80 بچ گئے. آپ اپنے وقت اخیر آپ رویا کرتے تھے اور کیا کہا کرتے تھے، جڑا سودا سی لے کے بیٹھے ہیں کو منگنی نہیں ہے. جڑا سودا سی لے کے بیٹھے کوئی منگنی نہیں ہے. سودا ہے جی بات منگنا، سودا ہے منگن والا کوئی، سودا ہے منگنا. بس دعا کرو اللہ میں طلب عطا کر دے، اللہ میں اپنے محبوب کی محبت عطا کر دے. اللہ اس دنیا کی محبت سے بچا دے، سینے روشن ہو جائے، فکر آخرت عطا ہو. کہ ماشاءاللہ جو پروگرام کا موضوع ہے وہ بھی اصلاح معاشرہ ہی ہے. اندر کوئی اصلاح کی فکر جو ہے نا ہم میں پیدا ہو ابھی نہیں ہے. ابھی ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ابھی خود کو نہیں دیکھ رہے. بات تب بننی ہے جب ہم نے خود کو دیکھنا ہے. آپ میری غلطیاں دیکھ، اور ہم نے جی نیت ہی کر لی ہے دیکھنی غلطی ہے. اس دن ایک بندہ نا مجھے آ کے کہتا ہے جی مجھے بڑی ہیں، میں کوئی دلیل نہیں دوں گا جی یہ ہے وہ غلط ہے، اللہ مجھے غلط ہے. لیکن میں نے اس کو کہا میں یار تین مچھا ہی لگی ہیں، داڑھی نہیں لگی ہے. میں نے سر پہ پگ باندھ رکھی تھی، میں پگ بھی نہیں لگی. جو سینے میں قرآن ہے وہ بھی نظر نہیں ہے، جو اندر علم دین ہے وہ بھی نظر نہیں ہے. ہم ارادہ ہی کر چکے ہیں، ہم نے دیکھنی غلطی ہے. جب ہم ذہنی غلطیاں دیکھنے کا بنا چکے ہیں ہمیں پھر غلطی نظر آئے گی. ہم نے جب ارادہ یہ کر لیا کہ دیکھنی جا کے غلطی ہے تو پھر تو سب غلط نظر آئے گا. ارادہ کرو کچھ اچھا دیکھنے کا، آپ کو بہت کچھ اچھا بھی دیکھنا ہے. ہم نے ارادہ کر لیا
دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم خود کو نہیں دیکھ رہے ہیں. جا جا وڑدے مندر مسیتی کدی من اپنے وچ وڑیا ہی نہیں. وڑن کدی نہیں اپنے اندر. وہ بھائی جائے گا نہیں تو نکالے گا کیا؟ جا تو صحیح، کبھی لگا تو صحیح کوتا اپنے اندر. میرے دادا پیر مرشد تھے بڑے رقیق القلب حضرت. کچھ ہوتے ہیں نا بزرگ ذرا سخت مزاج ہوتے ہیں. حضرت بہت رقیق القلب تھے، نرم تھے دل کے بڑے زیادہ. وہ ایک مرید تھا تو اس کو بھی بیماری لگ گئی حضرت، وہ دوسروں کو دیکھنے کی. اب اس کی تربیت کرنی تھی. تھے بڑے نرم، سمجھنا ہے کیا کرنا. یہ تربیت بھی ہو، عزت نفس بھی مجروح نہ ہو. وہ بڑی آ گئی حضرت. تھا وہ گجر برادری سے تعلق رکھنے والا مرید. اس کو پیغام بھیج کے بلا لیا. وہ آیا، اس کو فرمانے لگے بھائی ظاہر ہے تو گجر ہے، جانور وغیرہ تم لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں تو ذرا تمہیں پہچان بھی ہے اچھے برے کی، تو چل میرے ساتھ ذرا مجھے کوئی جانور ہی لے دے. وہ بڑا خوش ہوا، پیر صاحب کا لیلا لینا. وہ چلا گیا. حضرت نے جا کر ایک لیلا پسند فرمایا. فرمانے لگے بکرا. بھائی دیکھا ذرا جو حضرت جی وہ ان کا سٹائل ہے جانور کو چیک کرنے کا. پہلے کھریاں دیکھی، کان اٹھا کے دیکھے، دانت چیک کیے، پیچھے سے پٹ دبائی. اور اس کرنے کا حضور کو لیلا ٹھیک. دوسرا چیک ہوا ریجیکٹ، تیسرا چیک ہوا ریجیکٹ، چوتھا چیک ہوا ریجیکٹ. جب چوتھا اس نے ریجیکٹ کیا تو حضرت بھی بول پڑے. آپ نے فرمایا گجر بابا لے لے ہی نہ ریجیکٹ کریا، سن ذرا لے لے کی کہنے دے. وہ آگے سے عرض کرتا ہے حضور لے لے بھی کچھ کہتے ہیں. فرمایا کچھ نہیں، بڑا بڑا کچھ کہتے ہیں. عرض کرتا ہے حضور یہ لیلا کیا کہہ رہا ہے، یہ بکرا کیا کہہ رہا ہے. آپ نے فرمایا یہ بکرا مجھے کہہ رہا ہے حکیم صاحب میں نے پوچھو میری اندر کھریاں دبا کے بھی ویکھی، میرے تے کان بھی چوک کے چیک کیتے، میرا تے منہ کھول کے دند بھی ویکھے، میری تے پچھو پٹھ بھی دبا کے ویکھی. میں نے پوچھو کدی اپنے آپ بھی انج ویکھے ہیں؟ ویکھی کدی ویکھی اپنے آپ؟ ویکھاں گے نہیں تے ٹھیک کہ ویکھی. جا جا وڑدے مندر مسیتی کدی من اپنے وچ وڑے، باروں باری پھیر نہ کڑی مجھے دردہ کوڑا نہ کر ترلے خاج خضر دے تیرے اندر آب حیاتی ہو. حضور بلے شاہ رحمت اللہ تعالی آپ کے ملے کا کوئی بندہ حج پہ چلا گیا. جب واپس آیا نا میں نے آپ نے فرمایا بھئی یار دے شہروں آیا کو گال ہی سنا. یار نے میرے یار کی سنانی تھی. آگے سے عرض کرتا ہے حضور جب میں وہاں گیا نا سینے حرم میں تو کیا دیکھ بتاؤں، نور ہی نور تھا. آپ کو پتہ ہی ہے نہیں جگہ بھی نہیں ہے. پھر آپ نے فل فور وہاں مصرے لے کیا. کہتے کیا اس کو تینوں کعبے وچ پیا نور دسے، تینوں کعبے وچ پیا نور دسے، ساڈے بت خانے وچ پیا حضور وسے. تینوں کعبے وچ پیا نور دسے، ساڈے بت خانے وچ پیا حضور وسے. میں کو نیڑے تے کو دور وسے. عرض کیتی بولے شاہ جی تاڑے نیڑے کیویں ساڈے تو کیوں دور ہو گئے؟ اور اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ تینوں کعبے وچ پیا نور دسے، ساڈے بت خانے وچ پیا حضور وسے. میں کو نیڑے تے کو دور وسے. تیرے اندر بار پلیتی، تیرے اندر بار پلیتی، بغض کی پلیتی، حسد کی پلیتی، تکبر کی پلیتی. اتنا گند ہے، اتنا گند. پھر اپنے مدر جی ساڑھی باری بھی ہے مولوی ہیں فرماتے نے مولا چھوڑ دے علم کتاب. یہ جو مبتدی ہیں نا یہ ان کے لیے نہیں، انہوں نے پڑھنا ہے. جڑے ساڑھی عمر والے ہیں نا کیوں سانوں کہتے ہیں میں چھاڑ دوں جڑا پڑھے گا تے عمل کر. مولا چھوڑ دے علم کتاباں دا، ایویں چاہے ہی پار عذاباں دا. وضو کر لے شوق شراباں دا، تیری نیت وچ بدنیتی ہے. پھر اپنے آپ کو کہتے ہیں دریا ویکھ وحدت دے وڑیا، گھومن کے رانے وچ اڑیا، شاہ عنایت لایا پا. اللہ بس ہمارے آپ پہ رحم فرمائے، اللہ ہی کو کرم کر دے. امام حسن رضی فرمایا بابیو تیار رہی ہو، پکی فصل ہو کسی ویلے بھی بڑھ. اب باری یہی نوجوانوں کی، ان سے مخاطب فرمایا بھائی نوجوانوں تمہیں بھی کوئی سوال پوچھوں تو جواب دو گے؟ عرض کی جی امام.
ہمیں بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے، کسان ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، پانی لگاتا ہے، فصل کی خدمت کرتا ہے، ایویں تھوڑے تھوڑے پودے نکلے ہوتے ہیں تو ایک طوفان آتا ہے، ایک سیلاب آتا ہے، اس کھیت کو پکنے سے پہلے پہلے تباہ کر دیتا ہے۔ فرمایا نوجوانوں تم بھی تیار رہنا، کہیں اس طرح نہ ہو کہ اس دن کو تقدیر الہی کا طوفان آئے اور تم نے پکنے سے پہلے پہلے تباہ کر دیا۔ تیاری ہے، مشکڑی بن کے رکھی ہو۔ اللہ سب نو لمبی عمر دے، لیکن کوئی پتہ نہیں کہڑے ویلے بلا مشکڑی بن کے رکھی، کسی ویلے انہوں نے گڈی تو لا چھڑنا، مرضی ہے جی۔ میں کہ مثال کے طور پہ جی گاڑی لاہور تک جائے لیکن کوئی پتہ نہیں ہے جی گجرا والے لا چھڑے، کوئی پتہ نہیں چاندے کے لیے لا چھڑے، کوئی پتہ نہیں ہے جی کاموں کی لا چھڑے، کوئی پتہ نہیں سادوں کی لا چھڑے، کوئی پتہ نہیں کہڑے ہوئے سرکاری آرڈر آیا۔ ہاں جی یہ جو پلاننگ ہے ہماری پلاننگ ہے، وہاں تو میاں صاحب کہتے ہیں عذر بہانہ چلتا نہ ہی جو آنکھیں سو کریے۔ بھائی جب سرکاری آرڈر آ گیا تو کیا آگے سے کہیں گے، بڑے بڑے گئے جی، عذر بہانہ چلتا نہ ہی جو آنکھیں سو کریے، دیگر نوجے ٹہنا ہوئے کانوں کل کل مریے، اچے ٹبے شیرہ ملے تے تھل ملے مرغائیاں، چارہ نکرہ موت نے ملیاں تے فضل کری رب سائیاں، تے بڑے بڑے اسی ٹہدے ویکھے زوراں بر سترانے۔ یہ صرف یہ ہم بیٹھے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ صرف دو ہیں، حضرت انسان اور جن جو غافل ہو، باقی ہر ذی روح کو یاد آ جانا، ہر ذی روح کو یاد آ جانا۔ بلکہ لکھا ہوا ہے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بازار تشریف لے گئے، اور بازار کی کیفیت یہ تھی کہ ایک اونٹ ڈدک چکا تھا، آپے سے باہر ہو گیا تھا، اتنے قد کا جانور، کون پکڑے اس کو، کون سنبھالے اس کو؟ صحابیت کا روح۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا شیطان میرے عمر کے سائے سے بھی ڈرتا ہے، آگے بڑھے، آپ نے نکیل تھام لی، کھڑا ہو گیا، لکھا ہے آپ نے کانوں میں گھس کر تشریف لے، وہیں کھڑا رہا۔ بازار والے اپنے اپنے کاموں میں لگ رہے، لیکن 60 اونٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد بیٹھ گئے، انہوں نے آگے کھانے کو بھی رکھا، کچھ نہیں کھایا، مر گیا بیٹھے بیٹھے۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، بھائی کیا کہہ دیا حضرت عمر فاروق۔ اگلے دن آپ تشریف لائے، لوگ حاضر ہوئے، حضرت کل والا اونٹ یاد ہے؟ فرمایا یاد ہے۔ حضرت کی حضور کیا کہا تھا اس کے کان؟ فرمایا کیوں کیا ہوا؟ حضرت وہ تو مر ہی گیا ہوا، کھڑا رہا، بیٹھ گیا، آگے کھانے کو رکھا، نہیں کھایا، مر گیا ہوا، کیا کہا تھا؟ تو میں اپنی اور آپ کی جو ہے نا وہ آسانی کے لیے پنجابی میں مفہوم بیان کر، اور فرماتے اتنے ہی کہا تھا بھئی اینا بھوڑ کے ہوئے ہیں، مرنا نہیں ہویا، ایسی حضرت تاں بھوڑ ہے جتنے میں ٹرے ہیں اتنے واپس آ گئے کہ نہیں آ یہ حال ہوتا نا، تے انداز کو جو ہوتا پھر انداز کو جو میرے جو بزرگ تھے نا دادا پیر مشہور، آپ کبھی یوٹیوب پہ لکھیے گا حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ، بڑی بزرگ شخصیت، اور آپ کا شمار سیالکوٹ کی ان شخصیات میں سے تھا کہ جن کے لیے لوگ چاہتے تھے یہ کچھ کلام کریں، ہم سنیں، بڑا کلام کیا، لیکن ایک وقت آیا جب آپ کلام ترک کر گئے، چھوڑ گئے کلام۔ ہم نے بڑے جنازے آپ کے ساتھ پڑھے، آپ کلام نہیں کرتے تھے، جنازے میں سائڈ پہ کھڑے رہتے تھے، اگر کسی نے کہنا میں پھر یہ نہیں کہ کوئی شرعی ممانعت ہے، نہیں جائز ہے، کرنا چاہیے، خالی کھڑے رہنے سے بہتر ہے تربیت ہو جائے، نہیں کرتے تھے۔ میں نے ایک دن تنہائی میں عرض کی، میں حضرت آپ جنازے پہ تقریر کیوں نہیں کرتے؟ جاگے سے فرمانے لگے کیا کروں گا تقریر کا؟ میں نے عرض کی حضور لوگ کچھ سیکھیں گے، کچھ ان کی اصلاح ہو جائے گی، کوئی تربیت ہو جائے گی، کتنے باریک لوگ۔ مجھے فرمانے لگے مولوی سلیمان وہ انہوں نے سامنے پئی میت کو لکا نہیں سکھایا، میری تقریر نے کی سکھانا ڈھنگنا ہے، ان کو تو یہ جنازگاہ کچھ نہیں سکھا سکی، میری تقریر کیا سکھائیں گے؟ انہیں تو یہ سینکڑوں قبریں کوئی نہیں سکھا سکی، میری تقریر کیا سکھا؟ ابھی ہم ادھر سے کہہ رہے ہیں کہ جانا ہے، ہم نے ادھر سے نہیں بھی ماننا کہ جانا، جنہوں نے ہتھوں مان لیا نا کہ جانا، تو پھر رنگ وہ دیکھیں امیر اعلیٰ سے یہ وہ لوگ نے جنہوں نے مان لیا کہ جانا ہے۔ میں حضرت جب گیا نا 2:30-3 کا ٹائم، میں کوئی خوشامد نہیں کرنے لگا، نہ مجھے عادت ہے، لیکن جو حق ہے وہ حق ہے۔ میں حیران رہ گئی، دنیا سوتی ہے، بابی ہوری تربیت کرنے نے بہ گئے،
انہوں نے مان لیا کہ جانا. انہوں نے تو کسی نے کہا جاگ مسافر جاگ نہ کر نیند پیاری. انہوں نے مان لیا کہ جانا ہے اور ایک مشن اٹھا لیا انہوں نے کہ جی یہ میرا مشن ہے. اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر مان لیا کہ جانا ہے. میں ادھر آن تھا سوندے کیڑے ویلے ہوں 2:30 کا ٹائم ہے, دنیا بیٹھی ہے, سوال ہو رہے ہیں, حضرت جوابات ارشاد فرما رہے ہیں, تربیت ہو رہی ہے. انہوں نے مان لیا کہ جانا ہے. ہم نے نہیں مان. جس دن ہم نے بھی مان لیا سانو ہی نیندر کوئی نہیں پڑنی ہے. جاگ مسافر جاگ نہ کر نیند پیاری. ایس مسافر خانے اندر لٹے کہیں بے پانی ہے. سسی ستی یار گوایا کہ تو بھی نہ سو جائیں. ابھی دعا کرو حضرت اللہ ہمارے حال میں رحم کرتے. ابھی دنیا کی محبت غالب, ابھی فکر آخرت. اس دن پھر انداز بدل جائیں گے. اس دن پھر انداز بدل